We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीलॉग के साथ। और आज के इस वीडियो में दो तीन बातें जिसमें मैं बात करना चाहूँगी। एक तो इमरान खान का दौरा है अफ़गानिस्तान, जिसके बारे में आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि बहुत ही अहम दौरा है और ख़ास तौर पर जो सबूत पेश किए गए हैं पाकिस्तानी अवाम के सामने DG ISPR ने, और उसके अलावा हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी मौजूदगी में जो सबूत पेश किए गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़तरा है, उसकी पैनिक अफ़गानिस्तान से हो रही है, उसके हवाले से इमरान खान की क्या बातचीत हुई अशरफ गनी के साथ, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा एक और वीडियो जो मैंने आज से एक रोज़ पहले की थी, और खादम हुसैन रिजवी जो कि उस दुनिया में नहीं रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके हवाले से कि उनकी एक डील हुई हमारी करंट गवर्नमेंट के साथ फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट के हवाले से और फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से, और उसके एक रोज़ बाद उनकी कल जो है वो उनकी डेथ की इत्तला आई और बहुत अफसोस हुआ। इस पर भी थोड़ी सी बात करूँगी। और तीसरी जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि अभी आपने बहुत से चैनल्स में ये सुना होगा, बहुत से सोशल मीडिया चैनल्स पे ये आपने खबरें देखी होगी कि चाइना ने ये इकरार किया है और अपने एक डीन के थ्रू, अपने एक टीचर के थ्रू, कि उन्होंने माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इंडिया के ख़िलाफ़। वो क्या टेक्नोलॉजी थी और उसका क्या असर और वाकई उनके इस दावों में किस हद तक सदाकत है, इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले मैं आती हूँ इमरान खान का दौरा अफ़गानिस्तान, जो कि बज़ाहिर देखने में बहुत ही कामयाब लगा। उसकी वजह ये भी थी कि इमरान खान अपने टेन्योर में पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान गए और उनको इस दौरे की दावत दी गई। जो अशरफ गनी है अफ़गानिस्तान के सदर, उन्होंने इमरान खान को बुलाया था। और अगर माजी में आपने देखा हो कि जब भी हमारे सदूर या वज़राए आज़म अफ़गानिस्तान गए हैं, अशरफ गनी थे या उनसे पहले जो लोग प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के, एक बहुत ही कोल्ड रिस्पॉन्स मिलता था हमारे लीडर्स को, और ख़ास तौर पर अमेरिका की वजह से वो आंखें भी दिखाते थे। अफ़गानी हुकूमत ने बहुत दफ़ा इल्ज़ाम लगाए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन अब सिचुएशन पाकिस्तान की कुछ डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि अफ़गानी तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान जो पीस प्रोसेस चल रहा है, जो टॉक्स हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, जिसका इकरार अमेरिका ने भी किया है और इसका इकरार अफ़गान हुकूमत ने भी किया है। और इस मरतबा इमरान खान को जब दौरे की दावत दी और वो वहाँ पर गए तो उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, और बहुत ज़बरदस्त उनका जो दौरा था वो रहा। अफ़गान क्रिकेट टीम की भी उनसे मुलाकात हुई, एक क्रिकेट बैट भी साइन करके दिया इमरान खान ने अफ़गानी क्रिकेट टीम को। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा दौरा था। आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है दोनों हेड ऑफ स्टेट्स की, जिसके इमरान खान की और अशरफ गनी की, तो आपको पता होगा कि आप बात हुई। नहीं सुनी तो मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रिया अदा किया अशरफ गनी का, और ये भी कहा कि वो पीस प्रोसेस के हवाले से मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनको बहुत खुशी है कि वो जो पीस प्रोसेस हो रहा है अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान, उसमें पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है और किया है। लेकिन उन्होंने इस बात पर हैरानगी और परेशानी का भी इजहार किया कि अगरचे कि एक तरफ पीस प्रोसेस चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो वायलेंस है अफगानिस्तान में बढ़ रही है, यानी कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, और अमेरिका मजीद अगर फ़ौजें निकालेगा तो हालात जो है मजीद ख़राब होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो जो बैनुल अफ़गान इत्तेहाद है, यानी कि जो नेशनली अफ़गान तालिबान है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ उनकी तंजीमें हैं, उसमें भी इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो अफ़गानिस्तान का साथ देंगे और उनके साथ भी जो मुज़ाकरात है वो करेंगे। अब और जो अशरफ गनी थे, उनकी जब बारी आई तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया इमरान खान का, और उन्होंने इस बात को कहा कि आपको इसलिए हमने बुलाया है और आपको हम इसलिए, आपने जो वायलेंस के ख़िलाफ़ बात की जो बढ़ रही है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वायलेंस जो वायलेंस जो है वो हल नहीं है, सिर्फ पीस के साथ एक पोलिटिकल प्रोसेस है जिससे हालात बेहतर हो सकते हैं। और मैं आपकी कोशिशों को सराहता हूँ कि आप बैनुल अफ़गान जो पीस प्रोसेस है या जो नेगोशिएशंस है उसमें भी आप रोल प्ले करेंगे। सो उनकी बात सुन के मुझे ये लगा कि ही वॉज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उन्होंने इमरान खान को जो बुलाया वो यही वजह थी कि इमरान खान से ये ऐलान करवाएं कि वो इसमें पीस प्रोसेस में एज ए नेगोशिएटर भी होंगे, और दूसरा उन्होंने वायलेंस के ख़िलाफ़ जो बात की इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि आपका अपना भी तजुर्बा है, आपने ख़ुद भी अपने मुल्क में देखा है कि वायलेंस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सो उससे लगा कि एक बहुत ही पावरफुल विजिट था ये इमरान खान का, और पाकिस्तान की बहुत ही पावरफुल सिचुएशन है इस वक्त ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में। और दूसरा जो बहुत अहम मामला था
جس کا ذکر مشترکہ پریس کانفرنس میں تو نہیں ہوا، لیکن عمران خان نے وہ ڈوزیئر پیش کیا افغان صدر کو، جس کے حوالے سے پریس کانفرنس ہوئی تھی چند روز پہلے، اور جس میں ہمارے شاہ محمود قریشی نے DGISPR نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہمارے ملک میں کچھ دہشت گردی کے حملے ہونے والے ہیں، اور اس میں وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جائے گا، وہاں سے بیٹھ کے پلاننگ ہوئی ہے، اور انہوں نے اشرف غنی کو وارن کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ان حملوں کو روکیں، اور اگر آپ ان حملوں کو نہیں روک سکتے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیں، پاکستانی حکومت کو بتائیں، اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج اس کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ لیکن ایک طرح سے ڈائریکٹلی انہوں نے اشرف غنی کو وارن کر دیا ہے کہ اگر پاکستان میں کسی بھی قسم کی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں افغانستان ذمہ دار ہوگا۔ اور یہ دورہ جس وقت پلان کیا اور جس وقت عمران خان گئے بہت ہی اہم ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پرسنالٹی کی اسیسینیشن جو ہے وہ جو وائس ریکارڈنگز ہوئی ہیں اور DGISPR نے جو ایویڈنس دیے ہیں اس کے مطابق ایک بڑی پولیٹیکل پرسنالٹی کی اسیسینیشن بھی پلان کی جا چکی ہے، اور خاص طور پر گلگت بلتستان اور CPAC کو بھی خطرہ ہے۔ تو اس بات کے پیش نظر، خطرے کے پیش نظر عمران خان کا یہ دورہ بہت اہم رہا۔ دوسری بات، خادم حسین رضوی کے حوالے سے ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ دیکھتے ہیں میں نے جو میری کل پرسوں کی ویڈیو ہے اس میں نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، 2017 میں ایکٹیو ہوئے تھے۔ بہرحال اب ہمیں میرے خیال میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا۔ کچھ لوگ ان کے کردار کی بہت تعریف کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں آ کر اس قسم کی تحریکیں چلا کر اور اس طرح سے ایک نئے طریقے سے کام شروع کیا، تو اسے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اب اس دنیا میں نہیں ہے تو ہمیں اس پہ مزید بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور ان کی جو موومنٹ ہے، جو ان کی تحریک ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کے بعد ان کی تحریک کا جو جانشین کون ہوگا۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، شاید ان کے بیٹوں میں سے کوئی آگے آئے یا تحریک کا کوئی اور بندہ اس کو آگے لے کے چلے، اور ان کا کیا کردار ہوگا، یہ بھی ایک معنی خیز بات ہے۔ تیسری بات جس پہ میں نے آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے کہ چائنا نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس نے، اور چائنا نے یہ ڈائریکٹلی خود کلیم نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایک ڈین کے تھرو، اپنے یونیورسٹی کے ٹیچر کے تھرو اس بات کو کلیم کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ انہوں نے مائکرو ویوز کا استعمال کیا انڈین فوج کے خلاف، اور مائکرو ویو جو ہیں وہ ایسی ریڈیشنز ہیں کہ جب آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو جس پہاڑی پر یا جس کیمپ پر یا جس جگہ پر ان کا استعمال ہوتا ہے وہ ایک اوون کی طرح بن جاتا ہے، وہاں پہ گرمی آ جاتی ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو انڈین سولجرز ہیں وہ ان کو ڈیزینس ہوا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ وامٹنگ کرتے رہے، وہ پہاڑ نہیں چڑھ سکتے۔ بہت سے انڈین فوجی جو ہیں وہ موجود ہیں اس وقت ہسپتالوں میں، اور ان کے اندر جو مرال ہے وہ بہت لو ہو چکا ہے، اور اب وہ مزید لڑنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ لیکن اصل سچویشن کیا ہے؟ کیا چائنا کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے جس پہ لوگ اکثر کوسچن مارک لگا رہے ہیں۔ چائنا کے پاس ہر وہ ٹیکنالوجی موجود ہے، یہ دنیا میں کسی اور ملک کے پاس ہے، بلکہ چائنا کے پاس اتنی ایبیلٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی کو بھی پروڈیوس کر سکتا ہے۔ بلکہ پوری دنیا میں اس وقت اسرائیل خاص طور پر کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسے ملک کو دینے کو تیار نہیں ہے جس کے ہاتھوں وہ ٹیکنالوجی پاکستان تک پہنچے اور پاکستان سے چائنا تک جائے، اور چائنا کو اگر کسی بھی ٹیکنالوجی کا ایک امیٹیشن بھی مل جاتا ہے، ان کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے، تو اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر لیں گے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ اسرائیل اور UAE کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کچھ نئے طیارے حوالے کرنے کا، جنگجو طیارے جو ہیں، لیکن اسرائیل وہ دبئی کو نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اب UAE کو نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ اکثر لوگوں دبئی یا UAE کے پائلٹس کو ٹرین کرتے ہیں، اور وہاں سے ان کو خدشہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ لگ جائے گی۔ اور ایسی ہی سچویشن امریکہ کی بھی ہے، کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی وہ کوشش کرتا ہے کہ چائنا تک نہ پہنچے تاکہ چائنا اس ٹیکنالوجی کو امیٹیٹ نہ کر سکے۔ بہرحال یہ دسمبر کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی ٹف ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، اور پاکستان کو بھی اس جنگ میں لپیٹا جائے گا۔ یہ بار ہم اپنی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں، اور اسی لیے عمران خان کا جو دورہ افغانستان ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم رہا۔ اور ان کی جو بات چیت ہوئی اشرف غنی سے، انہوں نے اپنے تمام ریزرویشنز جو ان تک پہنچا دیے ہیں۔ ظاہر فوج کا بھی پیغام ہوگا جو عمران خان لے کے گئے ہیں، اور لیکن ان سے مودی جو ہیں، جو انڈین پرائم منسٹر، وہ بہت ناراض ہیں، وہ خوش نہیں ہیں عمران خان کے اس میڈن دورے سے، اور انہوں نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کچھ 4 دہشت گرد پکڑ لیے یا مار دیے
ہیں جو کہ پاکستان نے بھیجے تھے انڈیا میں دہشت گردی کے لیے. اور یہ کلیم کیسے وقت میں آیا جب آلریڈی پاکستان نے ثبوت پیش کر دیے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ ثبوت پیش کر دیے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان وہ ثبوت دینے والا ہے جس میں یہ کلیم کر رہا ہے پاکستان کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کو پلان اور اس کو سپورٹ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے. اور اب بھی انڈیا جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو اسٹیٹ کے اندر مختلف آرگنائزیشنز ہیں ان کو استعمال کر کے تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال یہ تھی ویڈیو. میں نے کہا کہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں, کچھ نئی باتیں جو اب تک پہنچائی جائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید پروگرامز کے نوٹیفیکیشنز یا اگلی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں گے. تب تک آج کا پروگرام پھر ملیں گے. اللہ حافظ.